ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد جب ہدہد دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے آج ایک سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج چاند کو خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور قریبی پرندہ تھا۔ ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی حکومت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، جسے ہم سبا کی رانی ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتی ہیں، اور جو کچھ ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس اس خط کو دے دو، تم دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں خط کو گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور پڑھنے کے بعد کہا، اے لوگو، مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے اس خط میں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مشورہ لیا تو وزیروں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف ہمارا ہی نقصان ہوگا، اس میں کسی طرح سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو وہ ہمارے اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں پھر سے داخل ہونے کے لیے کہیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے کو قبول کر کے ہم سے دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس نے ہر طرح کے خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتظام کر لیا، ہدہد یہ سب دیکھ کر ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفے اور خزانے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کر دیا اور فرمایا، میرے اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور کوئی خزانہ کسی کام کا نہیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونے چاندی ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کی بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں اور میری بارگاہ میں آئیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، اے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین سے نیچے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا،
تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئیں اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولیں بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں